معزز سامعین گرامی قدر، خطبہ حجۃ الوداع اور حج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پے در پہ جو خطبات ہیں عید کے دن کے، منا کے دن کے، ان کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے چند مندرجات آپ کے سامنے رکھے کہ کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر مساوات کے بارے میں جو اسلامی شرعی اصول ہیں، اس حوالے سے گزشتہ خطبات میں مختصر آپ کے سامنے تمام باتیں رکھ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خطبہ دے رہے ہیں تو پھر اس خطبے کے آخر میں اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، بار بار صحابہ کو اپنی باتوں کا گواہ بنایا کہ میں نے دین پورا پہنچا دیا، جی ہاں اللہ تو بھی گواہ رہنا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک بہت بڑا شرعی اصول بیان کی، جو حاضر ہیں وہ غائب جو لوگ ہیں جو موجود نہیں ہیں ان تک میری ہر بات پہنچا دے۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی تلقین کی کہ میری زندگی کے جتنے بھی واقعات ہیں، میری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، دین کی جتنی بھی باتیں ہیں، جو احباب شاہد رہے ہیں میری زندگی کے، وہ اب آنے والوں کو یہ واقعات بتلا دے۔ اس ایک حکم کے اندر محدثین کی شان و عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے پہنچانے کی تاکید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی کو دین سمجھنے کی تلقین، ساری کی ساری باتیں موجود ہیں، لیکن بعض کم عقل لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محدثین کی شان اور عظمت کے اوپر ایک بہت بڑا جملہ کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے امتی بھی جمع ہو جائیں، کسی صحابی کی عظمت اور شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ محدثین اور حفاظت حدیث کرنے والوں کی ایک اہمیت ضرور بیان کی۔ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْ عَامٍ سَامِعٍ، کہ بعض اوقات جس تک تم بات پہنچاؤ گے وہ اس بات کو زیادہ محفوظ کرنے والا ہوگا تم سننے والوں سے۔ پورے کا پورا دین آج اگر محفوظ ہے تو محدثین کی اس عظیم محنت کی وجہ سے ہے۔ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ، کہ بعض اوقات جس کے پاس حدیث پہنچے گی وہ تم سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوگا اور تم سے زیادہ اس کی حفاظت کرنے والا ہوگا اور تم سے زیادہ بہتر طریقے سے پیش کرنے والا ہوگا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ محدثین صحابہ سے افضل ہیں، اس سے مراد یہ ضرور ہے کہ ایک طبقہ میری امت میں پیدا ہوگا۔ اے صحابہ، جب تم میری بات سن رہے ہو تم بھی محفوظ کر رہے ہو، لیکن اس بات کو صرف اپنے سینوں تک نہ محدود رکھنا، بلکہ اس بات کو آگے پہنچا دینا، کیونکہ آگے جس کے پاس پہنچنے والی ہے یہ بات وہ تم میں سے زیادہ اس کی حفاظت کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اور محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم حدیث کی عملی تطبیق کس انداز میں پیش کی کہ آج بخاری شریف آپ کے سامنے، قرآن پاک کے بعد زمین کی پشت کے اوپر اس سے زیادہ سچی اور سچی کتاب کوئی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی اور صرف سن کے جو ابلاغ کی ڈیوٹی رسول اللہ نے اول امت کو لگائی تھی وہی تک محدود نہیں رکھا، بلکہ لکھ لیں، اور لکھی بھی اس انداز میں کہ ایک سند کو محفوظ کر لیا اور بیچ میں کوئی انقطاع نہیں ہے، تسلسل ہے۔ یعنی محدثین کی آپ اس محنت کو سمجھے ہی نہیں کہ محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی جملہ، کوئی بھی سیرت کا عمل، کوئی بھی کردار کا کوئی بھی عمل جس کی نسبت رسول اللہ سے ہوئی ہو، ایک جملہ بھی ایسا بغیر سند کے نہیں لکھا۔ بغیر سند کے نہیں لکھنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ان کو کسی شخص نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو انہوں نے کہا بھائی آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے استاد سے سنا۔ بھائی آپ کے استاد کا کیا نام ہے؟ وہ مجہول ہیں، معروف ہیں، سچے ہیں، جھوٹے ہیں،
میرا استاد وہ ہے. بھائی آپ کی اس سے ملاقات بھی ثابت ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس سے ملے بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ نے اس کی شاگردی بھی اختیار کی ہے یا نہیں ہے؟ کہ صرف ہم اثر ہی ہیں تو صرف آپ کہہ رہے ہیں وہ میرا استاد بن گیا. محدثین نے ان اصولوں کے اوپر حدیث کو جمع کیا، اور یہ اتنا بڑا فن ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو یہ جو تدوین حدیث کے ابواب ہیں یہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. اور پھر یہ بھی سمجھ لیجئے، آپ کو یہ بھی مغالطہ ڈالا جاتا ہے کہ یہ امام بخاری نے، امام مسلم نے، یہ محدثین 100 سال کے بعد، 150 سال کے بعد آئے، انہوں نے تو لکھ لیا. پہلے موجود نہیں تھی لکھی ہوئی، پہلے بھی لکھی ہوئی موجود بھی تھی، مسند ابی ہریرہ بھی تھی، عبداللہ ابن عمر کا صحیفہ بھی تھا، صحیفہ صادقہ بھی موجود تھا. ہر صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی حدیثیں سن چکا تھا انہوں نے ان کو لکھا بھی ہے. یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا، یہ لکھی بعد میں گئی ہیں، پہلے سینہ بسینہ چلتی تھی. جمع اور تدوین اور ابواب بندی، یہ فرب مبلغ، یہ کام محدثین نے ضرور کیا کہ آپ سننے والوں سے بہتر طریقے میں وہ ابواب بندی کریں گے، اور آپ سننے والوں سے بہتر انداز میں لوگوں کے سامنے پہنچائیں گے. اور آپ اس سے مراد معاذ اللہ پھر یہ نہیں ہے کہ صحابہ سے افضل ہیں. حقیقت بات یہی ہے کہ یہ کام اور یہ کردار رسول اللہ کی زندگی کی حفاظت کا اور ان کی ساری سیرت کو محفوظ کرنے کا بنیادی کردار کس کا ہے؟ صحابہ کا ہی ہے. صحابہ کا ہی ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر عمل. اب مجھے ایک بات بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کون سا گوشہ ایسا ہے جس کو صحابہ نے محفوظ نہیں کیا؟ ہمارے بارے میں بکواس کرتے ہیں منکرین حدیث، اور یار رسول اللہ دی طہارت بھی بیان ہوئی ہے. جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو بیان کیا گیا. جی ہاں، یہ آپ کے لیے چمبے کی بات ہو سکتی ہے، آپ کی عقل کے اوپر پردہ ہے، لیکن امت نے طہارت نہیں تھی کرنی، امت نے وضو نہیں تھا کرنا. وہ یار جمعہ کی دعائیں حدیث میں موجود ہے. جی ہاں، یہ صحابہ کا کردار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی گوشہ، کوئی انداز، کوئی اتوار آپ حیران رہ جائیں گے. اللہ کی قسم صحابہ نے جو کچھ لکھ دیا آپ کے سامنے، میں یہ باتیں اکثر رکھا کرتا ہوں کہ داڑھی کے بال بھی گن لیے کہ کتنے سفید ہے کتنے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو آپ کے خد و خال، آپ کی ذات کے متعلق تھیں، وہ بھی لکھ دی. آپ بتائیے، یہاں تک صحابہ نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ کسی اترائی کے اوپر اتر رہے ہیں. اب بتائیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی چال بھی بیان کر دی کہ رسول اللہ ایسے چلتے تھے. رسول اللہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے رکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرتے ہوئے، جوتے پہنتے ہوئے، ہر چیز میں سیدھے ہاتھ سے ابتدا کیا کرتے تھے. بتائیے کوئی گوشہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کو بیان کیا گیا ہو. ان صحابہ کی عظمت پہ ہم قربان نہ جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ ایسے کھڑے ہو کے ایسے تقریر نہیں تھے کرتے، بلکہ جس کی طرف متوجہ ہوتے قدم کو موڑ کر پورے کا پورا جسم اس کی طرف کیا کرتے تھے. اور آج علماء 1400 برس بیت گئے ہیں، رسول اللہ کی اس سنت کو بھی اپناتے نہیں اپناتے. ثواب نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا تھا. حدیث میں آ گیا رفع یدین کیا، اور ساتھ یہ بھی بیان کر دیا جو کرے گا اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی. سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے دین پھیل رہا ہے، 10 نیکیاں بھی ملیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا، آپ حیران رہ جائیں گے. یہ جو بظاہر آپ کو تعارض نظر آتا ہے، بعض باتوں میں. ایک صحابی یہ بیان کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پانی پیا کرتے تھے. دوسرے صحابی نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کے پانی، یعنی ہر انداز بھی نوٹ کیا.
بعض صحابہ نے بیٹھے ہوئے دیکھا، ہاں ان کی تطبیقات ہیں، منکرین حدیث اس طرح کی حدیثیں جو عادات کی ہیں نا وہ لے کے آتے ہیں، دیکھیں جی یہ آپس میں تعارض ہے، تعارض نہیں ہے، تیری عقل میں تعارض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی زندگی گزاری تو وہاں پہ یہ اصول یاد رکھیے، شریعت کا بہت بڑا اصول ہے، وہاں پہ کیا کیا مکہ کی زندگی میں؟ عیسائیوں کی اور یہودیوں کی موافقت کی ہے اور مشرکوں کی مخالفت کی ہے۔ یعنی مشرکین مکہ جن عادات کے اوپر تھے، رسول اللہ نے ان عادات سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کر کے اہل کتاب کی عادات کو اپنایا اور بیٹھ کے پانی پی لیا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، وہاں یہودی بھی آباد تھے اور بغض میں شدید تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ عیسائیوں اور یہودیوں کی بھی مخالفت کر دی اور اسلام کا منظم اور جامع نظام زندگی کا ہو، سیاست کا ہو، معاملات کا ہو، معاشرت کا دے دیا۔ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو بیٹھ کر اور ٹیبلوں کے اوپر اور عبادت کی طرح کھانا کھاتے ہیں، عبادت سمجھ کے، اور گفتگو بھی نہیں کرتے دوران کھانا۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں بھی بچوں خاموش ہو جاؤ، خاموشی سے کھانا کھاؤ، یہ شریعت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کے اہل کتاب کی بھی مخالفت کی اور ان کو اس انداز میں کھاتے پیتے دیکھ کے کھڑے ہو کے پانی کو پیا۔ اور صحابہ خود بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کی زندگی کے اندر چلتے پھرتے کھا بھی لیا کرتے تھے اور پی بھی لیا کرتے، یعنی دونوں انداز جو ہیں، دونوں باتیں مکی زندگی کی بھی محفوظ ہیں اور مدنی زندگی کی بھی محفوظ ہیں، اور محدثین نے ان کی تطبیقات بھی کر دی ہیں، یہ تعارض نہیں ہے۔ اول یہی حکم تھا کہ بیٹھ کے پیو، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے اس کی بھی اجازت دے دی۔ اس میں تعارض بظاہر، یہ جو بات ہے نا، یہ بھی بات یاد رکھیے، بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو ذہن میں کوئی خلش نہ رہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اس طرح جس طرح یہودی اور عیسائی کھانے کے سامنے بیٹھ کے، بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ختم یہ وہ بابی جان کے ہو جڑی گلا کرتا، اللہ کی قسم کھانے کے اوپر عبادت کی طرح اس انداز میں بیٹھنا یہ یہودیوں کا طرز عمل تھا۔ ختم کی صرف مخالفت کی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھانے اور پینے کے درمیان بولا کرو، گفتگو کیا کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، اپنے صحنوں کو صاف کرو، اپنے صحنوں کے اندر کوڑا مت رکھو، اور کوڑے کو اپنے صحن میں جمع نہ کرو، اور کھانے اور پینے کے درمیان جب بیٹھو عبادت کے انداز میں نہ بیٹھو بلکہ گفتگو کیا کرو۔ ہاں بہت سی باتیں جو غلط العام ہیں آج ہمارے معاشرے میں بھی، بچوں کو ٹیبلوں کے اوپر خاموش بیٹا کھانا کھاؤ، یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے۔ اور اسی طرح جس طرح ڈسٹ بنوں کو اپنے صحنوں کے اندر رکھنا، یہ بھی یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل تھا۔ یاد رکھیے اپنے صحن کے اندر، ضمنی بات آئی ہے تو بتا رہا ہوں، اپنے صحن کے اندر کوڑے دان کو رکھنا یہ اسلامی شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ کہاں رکھنا ہے؟ گھر سے باہر، گھر سے باہر، صحن سے باہر، اپنے صحنوں کے اندر۔ گھر کے اندر صحن بنے ہوتے ہیں، پرانے دور میں گھر تھے، چاروں سائڈ پہ گھر ہوتا تھا، درمیان میں صحن ہوتا تھا، وہ تو بہت بڑا کراہت والی بات ہے۔ اور اب سٹائل طرز تعمیر مغرب سے متاثر ہو کے یہ ہو گیا کہ گھر سے باہر نکلو، باہر صحن اور لان ہے، ان صحنوں میں بھی کوڑا نہیں رکھنا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرنی ہے، کہاں رکھنا ہے؟ گیٹ سے باہر رکھنا، کوڑے دال آئے اٹھا لے، گھر کے اندر نہیں رکھنا۔ یہ یہودیوں عیسائیوں کی مخالفتوں کے انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور یہ جو ہے محدثین کی عظمت کے اوپر بہت بڑی دلیل اور حدیث ہے۔ اور اس حدیث کو محدثین نے عملی طور کے اوپر اپنا کے آج بھی رسول اللہ کی کسی حدیث کی کوئی بھی شخص اٹھ کے تحقیق کرنا چاہے، یہ کتنا بڑا فن ہے، آج بھی تو وہ تحقیق کر سکتا ہے۔ کیسے؟ لوگ حیران ہوتے ہیں، وہ کیسے؟ وہ اس طرح کے محدثین نے جس بندے سے حدیث لی ہے، یا روات حدیث دنیا میں جتنے بھی ہیں، اللہ اکبر، آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک حدیث رسول اللہ تک پہنچنے کے درمیان اگر 5 بندوں کی کا ذکر ہے کہ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا،
ان 5 کے 5 بندوں کی حالات زندگی، ان کے عادات، ان کے اطوار اور ان کے بارے میں ان کے ہم اثر علماء کی رائے بھی کتابوں میں موجود ہے۔ آج بھی کوئی شخص اٹھے اور کہے کہ فلاں محدث نے اس راوی کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ یہ کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا تھا، اور چاہے 1400 سال سے کسی کی نظر اس بات پہ نہ پڑی ہو، تو آج بھی اس کی تحقیق کو ویلڈ مانا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کی سند میں ضعف پیدا ہو گیا۔ آج بھی بتائیے، جس دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی اور دین کو محفوظ کرنے کا اتنا عمدہ انتظام کیا گیا ہو کہ 5 لاکھ کے قریب راویان حدیث کی پوری زندگی کو زیر قلم لا کے محفوظ کر دیا گیا ہو، اس نبی کی بات محفوظ نہیں ہے منکرین حدیث کے نزدیک۔ جس کی بات بیان کرنے والے راویوں کی زندگی کو بھی محفوظ کر لیا گیا، یہ ایسے بدبخت ہے، ان کے نزدیک اس نبی کی بات محفوظ نہیں ہے۔ قرآن تو محفوظ ہے، نبی کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ جس نبی کی زندگی کی پیروی کی اللہ رب العزت قرآن پاک میں 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 700 کے قریب مقامات پہ حکم دے رہا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی تیرے لیے بہترین نمونہ ہے، اور منکرین حدیث کے نزدیک وہ نمونہ ہی محفوظ نہیں ہے۔ یہاں پہ راویان حدیث کی زندگی محفوظ ہے۔ اگر کسی حدیث کے اندر آج کا کوئی طالب علم اٹھے، یہ عبداللہ نامی شخص جو ہے، اس کے مجھے حالات زندگی چاہیے، اگر اس کے حالات زندگی موجود نہ ہو، اس راوی کو مجہول کہا جائے گا، یہ حدیث بھی ضعیف ہو جائے گی۔ آپ نے حدیث کے فن کو کیا سمجھا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کہہ دیا تھا ثم ان علینا بیانا، یہ قرآن پاک میں نے نازل کیا، میں اس کی حفاظت کروں گا اور اس کے بیان کو بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ رسول اللہ کی زندگی محفوظ نہیں ہے، اللہ میں ایسے ہی حکم دے رہا کہ رسول اللہ کی زندگی کی پیروی کرو۔ سبحان اللہ، کیسی لاجک اور کیسی منطق ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے رسول اللہ کی صبح دوپہر شام اٹھنا بیٹھنا ہر چیز آپ کے لیے نمونہ ہے، اور وہ نمونہ ہی سیف نہیں ہے منکرین حدیث کے نزدیک۔ بیڑا ہی غرق کر دیا محدثین کی ساری قربانیوں کے اوپر، پانی پھیرنے کے اور دین کے اوپر۔ دین رسول اللہ کی حدیث کا نام ہے۔ کوئی دنیا کا شخص اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا یہ اللہ کی کتاب ہے، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا یہ اللہ کی کتاب ہے بغیر حدیث کے۔ رسول اللہ نے کہا ہے تو اللہ کی کتاب ہے، اس کے علاوہ کوئی سند موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے اوپر نازل ہی نہیں ہوا براہ راست۔ کس کے اوپر نازل ہوا تھا؟ رسول اللہ نے کہا سورۃ فاتحہ قرآن کا حصہ تو مانا ہے۔ عام فہم بات ہے اکثر آپ کے سامنے کہ رسول اللہ کی منکرین حدیث کی عقل کے اوپر بھی کیسا پردہ ہے کہ رسول اللہ کی یہ بات تو مان لی کہ اقرا پہلی وحی ہے لیکن رکھی آخر میں جائے گی۔ رسول اللہ قرآن کے بارے میں جتنی بھی ہزاروں فرامین اس قرآن کی جمع اور تدوین کے بارے میں ہیں، سورۃ فاتحہ کو یہاں رکھنا، بقرہ کو، آل عمران کو، یہ آیات یہ آیت یہ آیت، وہ ساری حدیثیں صحیح تھی۔ یعنی رسول اللہ معاذ اللہ صرف رسول اللہ نے قرآن کے بارے میں سچ بولا تھا، باقی باتیں نہیں تھی صحیح۔ یہ کیا، یہ فلسفہ کہاں سے آیا؟ یہ گاندھی صاحب کا فلسفہ جو چکھڑالوی اور پرویزیوں سے متاثر ہو کے آج لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 پہلو تھے۔ کیا جی؟ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محمد بن عبداللہ ہے، اور ایک رسول اللہ کی زندگی محمد رسول اللہ ہے۔ کون فیصلہ کرے گا کہ یہ عمل رسول اللہ نے بشری تقاضے کے مطابق کیا اور یہ نبوی تقاضے کے؟ گامدی فیصلہ کرے گا، گامدی فیصلہ کرے گا۔ رسول اللہ نے داڑھی رکھی تھی عادات کی وجہ سے، عادت تھی عربوں کی تو داڑھی رکھ لی۔ اللہ کے بندوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت کا چیک اینڈ بیلنس موجود تھا۔ جس طرح رسول اللہ کے سامنے نبی کا یہ مقام ہوتا ہے کہ کوئی بھی غلط بات ہو تو نبی اس کو ٹوک دیتا ہے، روک دیتا ہے، اور اگر نبی کے سامنے کوئی عمل ہو جائے تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث تقریری، وہ بھی دین اور شریعت بن جاتا ہے۔ کائنات کی واحد شخصیت ہے جس کی خاموشی بھی دین ہے، خاموشی بھی دین ہے۔
کہ خاموش ہوں، سامنے کوئی عمل ہو جائے وہ بھی دین بن جاتا ہے، کیونکہ آپ کا یہ منصب نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی غلط بات ہو تو آپ خاموش رہیں. یا اللہ اصلاح نہ فرما دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کوئی عمل کریں، اللہ کو نہیں تھا مطلوب، لیکن اللہ خاموش رہا. جب جبریل بھی آتے تھے، وہ کہاں گئی ہے منکرین حدیث کی عقل؟ یعنی اللہ رب العزت خاموش رہے، یہ مطلوب نہیں تھا. داڑھی مطلوب نہیں تھی، شلوار ٹہنوں سے اوپر ہونا مطلوب نہیں تھا. یہ عادتیں ہیں، یہ رسول اللہ کی کلچر تھا. ایسا بدبخت آدمی ہے، یقین کیجئے، جو دین کا حلیہ اس بندے نے معاشرے میں پیش کیا ہے، بندہ حیران رہ جاتا. اور یہ پردہ بھی کون سا؟ یہ پردہ تو وہی ہوتا ہے جو نظر کا ہو، جو اخلاق کا ہو. جس معاشرے میں جو لباس رائج ہے وہی پردہ ہے، وہی پردہ ہے. عورت سے مصافحہ بھی کر لیا جائے، رسول اللہ نہیں تھے کرتے، لیکن آپ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں. رسول اللہ نے تو منع کیا ہے، کتا پالیں آپ پال لیں، کتا اور بلی ایک جیسے ہیں. موسیقی بھی سن لیں، یہ دین کا حلیہ بگاڑنے کے مترادف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ محدثین کی شان و عظمت کو بیان کر کے پھر ایک جملہ کہتے ہیں، اور میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا شروع ہو جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے بہت زیادہ صحابہ کو اور امت کو آپس کی جنگوں کے حوالے سے تلقین کی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے دی گئی تھی کہ آپ کی امت نمازیں بھی پڑھے گی، دین کے مختلف اراکین کے اوپر بھی عمل کرے گی، لیکن آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تلقین کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ کے کافر نہ بن جانا. ویسے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہو. خارجیوں کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں کہ ان کو مسلمانوں کا خون زیادہ مرغوب اور محبوب ہوگا کفار کی نسبت. کافروں سے جنگ لڑنے کی کوشش اور صحیح اور تگودو نہیں کریں گے، مسلمان کے خون کے پیاسے ہوں گے، مسلمانوں کے پیچھے لٹھ لے کے پڑے رہیں گے، اور کفار کے ساتھ خوش گپیوں میں اور کفار کے ساتھ دوستیوں کی پینگیں بڑھانے میں ان کو مزہ آئے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزوی طور پہ ضمنی احکامات کو بھی بیان کر رہے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے دیا، کنکر مار لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کا حکم دیا. 100 اونٹوں کی، 100 جانوروں کو قربان کرنے کا آرڈر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ جو پہلو ہے، یہ بھی بڑا حیرت انگیز ہے، اور بارہا آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو اختیار کی ہے. اختیار کی ہے، اختیاری تھی. لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شاید مال نہیں تھا یا مال آیا ہی نہیں. رسول اللہ تو امیر تھے، رسول اللہ تو سپہ سالار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، رسول اللہ ہی ریاست کے پہلے حاکم تھے، تو سارا مال آتا ہی رسول اللہ کے پاس تھا. یہ تصور کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید تجارت کی وجہ سے اور ان امور میں کام نہ کرنے کی وجہ سے غریب تھے، یہ بات درست نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اربوں خربوں بھی آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین اور اس امت کے اوپر لگا دیا. اب بتائیے، صرف اس موقع کے اوپر رسول اللہ کے پاس 100 اونٹوں کی جائیداد موجود تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کی ساری، بے شک صحابہ کا بڑا مقام و مرتبہ، ہم حضرت ابوبکر کا مقام و مرتبہ پڑھتے ہیں کہ پورا ہی مال لے آئے. بہت بڑی بات ہے، ایک غزوے کے لیے پورا ہی مال لے آئے. ایک غزوے کے لیے عمر آدھا مال لے آئے. لیکن رسول اللہ کی زندگی میں ایک نہیں، دو نہیں، 10 مرتبہ ایسا ہوا جب رسول اللہ نے اپنا پورے کا پورا مال اس امت کے اوپر اور اس دین کے لیے قربان کر دیا. آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے اس وجہ سے. نہیں، رسول اللہ کے پاس جب بھی آیا ہے، آج 100 اونٹوں کا مال ہے، علی کو حکم دے رہے ہیں 100 کا 100، یہ جو جتنا مال ہے اس سے قربانی خرید، یہ 100 کے 100 اونٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کر دے. اب بتائیے، قربانی بھی تو شاعر اللہ میں سے ہے. جب ہم قربانی کے موقع پہ کہتے ہیں اللہ کی نبی کی سنت ہے اور اس کی اہمیت ہے، اور یار پیسوں کا ضیاع ہے، یہ نبی اپنی کل جائیداد
صرف قربانی کے شعار کو زندہ کرنے کے لیے 100 اونٹوں کے اوپر لگا دیتے ہیں، جتنا ایتا مال دے دیا، لے آؤ 100 اونٹ قربان کر دو۔ 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھوں سے قربان کیا، نہر کیا، اور باقی 37 کا حکم کس کو دیا؟ حضرت علی کو۔ اس قربانی کی سنت کو پورا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو کٹوایا۔ اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے، مختلف واقعات ہیں حج کے موقع کے اوپر، پورا حج آپ کے سامنے تقریباً رکھ دیا۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، اے اللہ کے رسول ہم نے کنکریاں مار لی، ہماری قربانی ہوگی، ہم نے حجامت کر دی۔ اے اللہ کے رسول ہم نے کنکریاں مار دی، ہم نے حجامت کر دی، اس کے بعد قربانی کر لی۔ اے اللہ کے رسول ہم نے یہ ترتیب کا آگے پیچھے ہونا، ترتیب کا آگے پیچھے ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حج میں اس ترتیب کو آگے پیچھے کرنے کی اجازت دے دی۔ جو آتا، جو ترتیب بیان کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی بھی دو عمل کر لے، آج کل حاجی جاتے ہیں بڑے پریشان ہوتے ہیں، ادھر سے فون کرنا شروع کرتے ہیں، ابھی ہمیں اطلاع نہیں آئی قربانی کی، ہم کیا کریں؟ او بھائی آپ احرام کھولو، ایک کام ہو گیا، کنکریاں مارو، 2 کام ہو گیا، آپ حجامت کروا سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنی قربانی کو آنکھوں سے دیکھ کے ذبح ہو، اگر آپ کو نہیں بھی یقین تو آپ یہ 2 کام کر کے، احرام اتار کے اور کنکریاں مار کے اپنے بالوں کو منڈوا سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو آسانیاں پیدا کی، بعض ہمارے طبقہ فکر کے لوگ ہاں اس میں بھی سختیاں پیدا کرتے ہیں۔ احرام نہیں اتارنا جب تک قربانی کی اطلاع نہ ہو جائے، وہاں پہ قربانی کی اطلاع کہاں آئے گی؟ انہوں نے نمبر بھی ایسے، وہ ہوتے ہیں قربانی والے بعض لوگ، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو فون کر کے بتائیں گے، اور پورا دن بیچارہ گزر جاتا ہے، نہ احرام اتارتا ہے، نہ طواف کے لیے جاتا ہے، جی حالے قربانی ہی نہیں ہوئی۔ کوئی حرج نہیں ہے، تقدیم تخیر کوئی بھی 2 عمل کر کے آپ احرام اتار کے، پتھر مار کے حجامت کرا لیں، ٹنڈ کرا لیں، طواف کریں، اپنے مناسک ادا کریں۔ باقی باتوں میں تو ابہام نہیں ہے، صرف اب قربانی کا مسئلہ، اس دور میں قربانی کا مسئلہ بھی نہیں تھا، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، تقدیم اور تخیر کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لا حرج، لا حرج، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ آگے پیچھے ترتیب ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، حج عرفہ کے وقوف کا نام ہے، وہ ہو گیا، ترتیب آگے پیچھے ہوگی، کوئی کسی بھی قسم کی قباحت کی، کوئی بھی پریشانی کی کوئی بھی بات نہیں ہے کہ بندہ یہ سوچے قربانی ہوگی تو میں کنکریاں ماروں گا، کنکریاں مارنے کے بعد پہلے قربانی ہونی چاہیے، کنکریوں سے پہلے یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسی کسی بھی قسم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو بنو عبد المطلب کو کہا پانی بھرو، پانی بھرو، اور وہاں پہ پانی پلاؤ۔ حاجیوں کو پانی پلانا ایک عظیم سنت ہے، پانی پلانا، اور پانی پلانے کی سنت کی اہمیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ یہ حکم بھی کہا، ارشاد فرمایا اگر مجھے یہ لوگوں کے ازدحام کا اور رش کا، اور اتنا رش پڑ گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد، رسول اللہ نے کہا اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا تو میں خود تمہارے ساتھ اتر کے ڈول کھینچ کھینچ کے ان حاجیوں کو پلاتا۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ لیکن اس نیکی کے بارے میں بھی قرآن پاک میں ایک حکم ہے کفار مکہ کے بارے میں، اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا حاجیوں کو پانی پلانا یا خانہ کعبہ کی تعمیر کو تم نے جہاد فی سبیل اللہ سے بڑا سمجھ لیا؟ جہاد فی سبیل اللہ کی عبادت ان 2 کاموں سے بھی افضل ہے اور ان 2 کاموں سے بھی اعلیٰ ہے۔ باقی مجموعی دین کا خلاصہ یہی ہے کہ سب سے بہترین عبادت اللہ کا ذکر ہی ہے، چاہے جہاد فی سبیل اللہ ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی بہتر عبادت اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ اور اسی لیے حج کے موقع پہ جو بار بار مشعر الحرام اور اللہ کے ذکر کے بارے میں اور بار بار یہ جو آیات آئیں، اس طرح اللہ کا ذکر کرو جس طرح تمہارا باپ فوت ہو جائے یا ماں فوت ہو جائے۔ ابھی تازہ ماں باپ فوت ہوئے ہیں تو انسان کتنے دن ذکر کرتا ہے، جب بھی بات آتی ہے ہائے میرا باپ ایسے کرتا تھا، ہائے میری ماں ایسے تھی، ہائے میرا باپ، اور کئی سال بھی گزر جائیں، عید آتی ہے تو ماں باپ یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کم از کم اتنا تو ذکر کرو جتنے اپنے ماں باپ کا ذکر کرتے ہو، اللہ کو اتنا تو یاد کرو۔ تو اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور حج کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی تلقین کرتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ حاجیوں کو پانی پلا کے جب واپس پہنچے تو اس بات سے انشاءاللہ
اگلے خطبے کا آغاز کریں گے، خواہش تو یہ تھی کہ آج ہی وہ معرکۃ الآراء مسئلہ جس کے بارے میں اہل حدیث کو، دیوبندیوں کو، اہل سنت کو تانا دیا جاتا ہے کہ غدیر ہم کا واقعہ بیان نہیں کرتے، یہ بھی غدیر ہم نہیں بیان کرتے حضرت علی کے بارے میں. انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں یہی سے اپنی بات کو شروع کریں گے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں.